السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے احساس پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب نے محسوس کیا ہے، یعنی اوور تھنکنگ اور اس سے پیدا ہونے والی بے چینی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ رکتا ہی نہیں ہے، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور دل دھیرے دھیرے تھک جاتا ہے، یعنی ایک ہی خیال اتنی دفعہ آتا رہتا ہے کہ پھر دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کا سیشن کوئی سولوشن دینے کے لیے نہیں بلکہ ایک اسپیس دینے کے لیے ہے، جہاں ہم اس شور کو سمجھ سکیں اور دھیرے دھیرے اسے ہلکا کر سکیں، یعنی ایٹ لیسٹ ایکنالجمنٹ کرنا ہمیں آ جائے۔ تو پھر جو آج کا ہمارا موضوع ہے اوور تھنکنگ اینڈ اینزائٹی، تو اوور تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ اوور تھنکنگ کا مطلب صرف زیادہ سوچنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی تھاٹ کو ریپیٹ کرنا، فیوچرز کے فیئرز کے لیے ڈرنا، یعنی فیوچر کے مستقبل کے خوف کو کریٹ کرنا پھر ان سے ڈرتے رہنا، پاسٹ کو بار بار ریوائنڈ کرنا، یعنی ماضی کی باتوں کو ہی نہ بھولنا، اور واٹ اف میں پھنس جانا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر ویسا ہوتا تو یہ کر لیتے، یعنی دماغ کا سیف رہنے کی کوشش کرنا۔ یعنی یہ سارے آپشنس اس لیے مائنڈ کریٹ کرتا ہے تاکہ آپ کو سیف زون میں لے جا سکے۔ اوور تھنکنگ اکثر تب ہوتی ہے جب ہمیں کنٹرول چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کلیئرٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے، یا ہم ایموشنلی اوور ویلڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کچھ کمیاں اندر باقی ہیں۔ تو اوور تھنکنگ کا جو اصل اسباب جو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ پرابلم ہم ہیں، لیکن اصل میں اوور تھنکنگ کریٹ ہی تب ہوتی ہے جب فیئر یعنی خوف، کنٹرول یا پھر انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور نارملی ہم اوور تھنکنگ کو بس اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سوچنے کا، کہ ہم بہت زیادہ سوچنے لگ گئے ہیں، حالانکہ اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، مستقبل کے خوف بھی ہوتے ہیں، اور ماضی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر مگر بھی ہوتی ہے۔ تو فیئر میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جیسے اگر یہ بات غلط ہو گئی تو ہمیں اس بات کے خوف رہتے ہیں، یعنی اپنے ڈیسیجن پر ہی ہم قائم نہیں رہ پاتے ہیں، یا ایک ڈیسیجن کو بار بار کنسیڈر کرتے رہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم اپنے آپ پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر مجھ سے غلط ہو گیا تو، اگر میں نے یہ فلاں چیز بنائی تو غلط بن، یعنی بس غلط ہو گئی تو، غلط کر دیا تو، غلط دیکھ دیا تو کسی نے، اسی طرح کے خیالات۔ یا پھر کنٹرولنگ والے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے سب سمجھنا ہے پہلے، یعنی شک کرنا، کوئی کچھ بتا رہا ہے یا کوئی سجیسٹ کر رہا ہے یا کوئی ایڈوائس دے رہا ہے تو اس پہ شک کرتے رہنا کہ نہیں، جب تک میں اس کو دیکھ نہیں لوں، یہ کر نہیں لیں، تب تک میں نے جو ہے اس کو نہیں کرنا، اور بار بار اسی پیٹرن کو سوچتے چلے جانا۔ یا پھر انسرٹینٹی، مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی پھر مستقبل کو لے کر کے خوف جو ہے پیدا رکھنا اپنے اندر۔ اور جب یہ تینوں ملتے ہیں تو دماغ لوپ میں چلا جاتا ہے۔ تو انزائٹی جو ہے اکثر ہمیں لگتا ہے کہ صرف دماغ میں فیل ہوتی ہے، حالانکہ صرف دماغ میں نہیں بلکہ باڈی میں بھی فیل ہوتی ہے، یعنی جب اوور تھنکنگ زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ انزائٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں کچھ نشانیاں نظر آتی ہیں، جیسے کہ چیسٹ ٹائٹ ہو جانا، سانس کا تیز ہونا، ریسٹلیسنس فیل ہونا، فوکس کا نہیں رہنا، یا نیند ڈسٹرب ہو جانا۔ یہ سب سائنس ہوتے ہیں کہ آپ کا سسٹم اوور لوڈ ہے، یعنی یہ باڈی آپ کو وارن کر رہی ہوتی ہے کہ اب آپ جو سیٹ اپ کریٹ کیے ہوئے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو آپ نے تھنکنگ پیٹرن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑیں اور تھوڑا سا سکون کی طرف چلے جائیں، اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ اوور لوڈڈ ہو چکا ہے، یعنی اب اس کے بعد تو انزائٹی کے بعد اور بھی بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو اس وقت آپ کو سولوشن نہیں بلکہ سکون چاہیے، باڈی آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس کو بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن تک لے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسلامی پرسپیکٹیو سے اس کا جائزہ لیں تو کبھی کبھی ہم ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر چیز کا علم ہمیں نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اوور تھنکنگ میں فیوچر کا بھی خوف تھا نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز جاننی ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کا علم نہیں دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہر چیز کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنا حصہ ادا کرنا ہے، ہم نے صرف اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، باقی اللہ کے سپرد جو ہے اپنے معاملات کو چھوڑ دینا ہے، یعنی توکل کو بڑھانا ہے ایفرٹ اور ٹرسٹ کے ذریعے۔
اللہ پر مکمل توکل کرنے کی کوشش کرنی، اپنی صرف ایفرٹ ڈالنی ہے اور اللہ پر اعتماد کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے نتائج دکھائیں گے، بجائے اس کے کہ اوور تھنکنگ کر کر کے اپنے آپ کو بھلا لیں گے۔ تو پھر اوور تھنکنگ کو کیسے ہینڈل کریں ہم؟ تو یہاں کوئی فورس نہیں ہے، کوئی اب ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں آئے گا کہ یہ کرو تو ایسا ہو جائے گا، اور یہ سوئچ آن تھا تو اب یہ سوئچ آف کر دو تو یہ والا جو سوئچ تھا یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ صرف نرمی سے واپس لے کر آنا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت لائٹ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے اپنی ہیلنگ کرنی ہے۔ تو اس میں کچھ پوائنٹس آئیں گے، جیسے نمبر 1 اویئرنیس کی شکل میں، یعنی اپنا لوپ جو ہے نوٹس کرنا ہے کہ جب دماغ ریپیٹ کرنے لگے کوئی بھی ایک بات بار بار آنے لگ جائے تو خود سے کہنا ہے کہ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں صرف نوٹس کرنا ہے، جج نہیں کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بات کہی اور وہ بات ایسی ہے جیسے اٹک گئی ہے، اور وہ بار 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 ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے، رات کو سوئیں سوچتے سوچتے سوئیں، صبح اٹھی تو نماز میں بھی فجر میں وہی خیال آ رہا ہے، سارا دن وہی خیال ریپیٹ ہوا جا رہا ہے، ریپیٹ ہوا جا رہا ہے۔ تو فوراً سے اپنے آپ کو اکنالج کروائیں کہ یہ ایک ہی خیال ہے جو میں بھول نہیں رہی ہوں اور جنہیں میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اسٹاپ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی صرف نوٹس کرنا ہے کہ میں اب میں جو ہوں اوور تھنک کرنے لگ گئی ہوں۔ اب یہاں جج نہیں کر رہی ہیں کہ میں ہوں ہی بری، اس طرح نہیں کہہ رہی ہیں، ابھی صرف آپ نوٹس کر رہی ہیں۔ پھر اپنے آپ کو نمبر 2 گراؤنڈنگ لیول پر لے کر آنا ہے، یعنی باڈی کو کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، ڈیپ بریتھ لینی ہے، جیسے لگنے لگ جائے کہ کوئی ایک خیال ہے جو اسٹک ہوا ہے، کوئی ایک بات ہے، کوئی ایک خوف ہے جو اسٹک ہوا ہے، اس کو اکنالج کرنا۔ اور پھر اس کو اپنے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بٹن تھا وہ آپ نے دبایا اور وہ خیال ڈیلیٹ ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس خیال کو دھیرے دھیرے اپنی میموری میں سے یوں کہہ لیں کہ پیچھے ڈالنے کے لیے یا اس کو بھولنے کے لیے اب آپ نے اپنی باڈی کو کام کرنا پڑے گا، ڈیپ بریتھ لینی پڑیں گی، اور اسی ڈیپ بریتھنگ میں دھیرے دھیرے اللہ کا ذکر بھی کرنا پڑے گا۔ پھر اپنے آس پاس 5 چیزوں کو نوٹس کرنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ آگے آپ کو مائنڈ کو الٹرنیٹیو تھاٹ دینے کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ فوراً سے چینلائز کرنا، کیونکہ مائنڈ کا کام کیا ہے؟ سوچنا۔ ہم سو جاتے ہیں، باڈی پھر بھی رک جاتی ہے، لیکن دماغ ہمیں پتہ ہے نا وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ سوچے جاتا ہے سوچے جاتا ہے، خواب دکھایا جاتا ہے، اس کا کام ہے ہی سوچنا، ریسرچ کرنا، سرچ کرنا، پھر ہمیں سوچواتے جانا۔ تو پھر اس کو اس خیال سے ہٹانے کے لیے ہم نے تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ پہلی کیا کہ ہم نے سانس لینی ہے گہری، اور ان گہری سانسوں میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارنا ہے، یا اللہ، صرف اللہ ہی کہہ دیں تو وہ بہت بڑی ہیلنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس پوائنٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی اور طرف غور کریں، اپنے کمرے میں دیکھیں کون سی چیز کدھر رکھی ہوئی ہے، کون سے پردوں کا کیا کلر ہے، یعنی نوٹس کرنا ہے تاکہ دماغ جو ہے چینلائز کر سکے، تھنکنگ پروسیس کو پیٹرن جو ہے چینج کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا، اس کے کرنے سے ہمارا دماغ جو ہے وہ پریزنٹ میں آئے گا، دھیرے دھیرے کر کے وہ تھاٹ پروسیس سے ہٹ کر کے ایکچوئل پوزیشن پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ ہے کہ تھاٹ کو لکھ دیں، کہ وہ گہری تھاٹس ہو چکی ہیں، کچھ خیالات ہیں جو آ ہی رہے ہیں اور وہ 1 2 دن سے نہیں آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے آ رہے ہیں، مہینوں سے آ رہے ہیں، اور وہ خوف ہے کہ وہ جا نہیں رہے ہیں، یعنی وہ روٹ پہ پکڑ چکے ہیں، جڑ میں بیٹھ چکے ہیں۔ تو جو بھی دماغ میں چل رہا ہے لکھ دیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دماغ ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ایک برڈن لیے پھر رہا ہے دماغ ہر وقت، اس تھاٹ کو جو ہے لکھ دیں، اس بات کو، اس سنیریو کو پورا لکھ دیں، لکھ کے چاہے وہ پیج پھاڑ دیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی ہم قلم کے ذریعے کتاب پر اپنے خیالات اتارتے ویسے ہی ہمیں ہیلنگ جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمین تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ قلم کی قسم نہیں کھائی ہوئی ہے نا، قلم کی پوری باقاعدہ اللہ نے قسم کھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قلم کی اپنی ایک اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، اس امپورٹنس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ جو ہم نے قلم اسکول کے ٹائم پہ اٹھایا ہوا تھا، کالج کے ٹائم پر اٹھایا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بند کر کے رکھ دیا تھا، نہیں، اس کو دوبارہ نکالیں قلم کو، اور اب اپنے لیے اٹھائیں۔ ابھی تک ڈگریوں کے لیے، ایگزامس کے لیے، ٹیچر کے لیے، پیرنٹس کے لیے اٹھایا ہوا تھا، اب اپنی ذات کے لیے اٹھائیں، اپنی ذات کے لیے لکھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ جو تھاٹ آپ کو پریشان کر رہی تھی، وہ جو ایک سچویشن آپ کو اسٹک کری ہوئی تھی، آپ کو آگے گروتھ نہیں کرنے دے رہی تھی، موو آن نہیں ہونے دے رہی تھی، وہ آپ کو انشاءاللہ پھر ریلیکس فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 4 جو ہے کنٹرول کو چھوڑنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خود سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ میرے کنٹرول میں ہے؟
یعنی جس سچویشن، جس بات کو میں بار بار سوچ رہی ہوں اور کہ وہ میرے کنٹرول میں آ جائے، تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا حقیقتاً میں اپنی سچویشنز کو کنٹرول کر سکتی ہوں، یا جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہوں، یا جو فیوچر میں ہوگا اس کو میں کنٹرول کر سکتی ہوں۔ اور اگر سوال آئے کہ نہیں، تو یا اللہ میں اسے آپ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ دل سے کہنا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں نہ ماضی تھا نہ ہی مستقبل ہے، میرے ہاتھ میں صرف پریزنٹ ہے، حال ہے، تو میں نے کیوں اپنی زندگی کے سال جو ہیں ماضی سوچنے میں اور فیوچر سوچنے میں لگا دینے ہیں؟ میں کیوں جو ہوں حال میں نہیں رہ پا رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم غور کریں نا، تو ہمارا اکثر حصہ دن کا فیوچر کے خدشات کو لے کے گزر جاتا ہے، یا ماضی کے ریگریٹس کو لے کے گزر جاتا ہے۔ ہم حال میں زندگی گزار ہی نہیں رہے ہوتے، حال میں صرف ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے پریزنٹ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ غور کرنا ہے کہ میں کیا کنٹرول کر سکتی ہوں، اور اگر جب میں کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں تو پھر میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ ماضی کے لیے توبہ استغفار کر لینی ہے، جو سچویشن گزر گئی تھی ان سے اپنے لیے اسباق یعنی سبق نکال لینے ہیں، اور فیوچر کے لیے دعا کر کے اللہ کے سپرد جو ہے معاملات چھوڑ دینے ہیں۔ نمبر 5 ہے سیلف ٹاک میں نرمی اختیار کرنی ہے، یعنی اپنے آپ سے جب ہم باتیں کرتے ہیں، اوور تھنکنگ کے وقت خود سے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں کیوں ایسی ہوں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ میرا دل ہیوی ہے اور یہ ٹھیک ہے، یعنی اٹس اوکے۔ اگر کوئی ایک بات ہے جو مجھے ایک خیال ہے جو بار بار تنگ کر رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں، اٹس اوکے، یہ نیچرل پروسیس ہے، اس کو آپ نے دھیرے دھیرے کام ڈاؤن کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ نے سوچا اور ابھی ابھی جو سارے خیالات ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئے، بلکہ آپ ٹائم دیں۔ جب ہمیں دین کے اندر بتا دیا گیا کہ غم کے جو ہیں 3 دن ہوتے ہیں، تو 3 دن دیں آرام سے۔ کوئی ایک غم گزرا، کوئی ایک بے چینی گزری، کوئی ایک پریشانی گزری، اس پریشانی کو دھیرے دھیرے جانے میں ٹائم لگے گا، اور اس کو کم سے کم 3 دن دیں۔ ایک دن زیادہ اسٹریس میں ہوں گی، اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اکنالج کریں، پیس آف مائنڈ میں لے لے کے جائیں، لکھیں پیپر پہ بار بار، اور اس دن میں آرام آرام سے 3 دن نکال دیں۔ لیکن تیسرے دن آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، وہ جو بات ہو چکی وہ ہو چکی، گزر چکی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اوور تھنکنگ آپ کی ویکنس نہیں ہے، یہ صرف آپ کا دماغ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی دماغ آپ کو کلیپس ہونے سے بچاتا ہے کہ آپ کہیں ایک دم سے دل پہ چیز نہ لے جائیں، بلکہ وہ اوور تھنکنگ کروا کروا کے آپ کو سیف زون کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، وہ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے سچویشن، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں ہم نے دیکھ لیا کہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اوور تھنکنگ کے جو جو روٹ ہیں وہ خوف ہے، انسرٹینٹی ہے اور کنٹرولنگ ہے، جو روٹ کاز جو بنتی ہے اوور تھنکنگ کی۔ یہ صرف آپ کا دماغ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سکون کنٹرول میں نہیں، سرنڈر میں ملتا ہے۔ تو آپ کو سب سمجھنا ضروری نہیں ہے، آپ کو بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ضروری نہیں ہے آپ کو سب کچھ پتا ہو، آپ نے صرف اللہ کے اختیار میں چیزیں چھوڑ دینی ہے۔ تو یا اللہ ہمارے دماغ کے شور کو سکون میں بدل دے، ہمارے دل کو اطمینان عطا فرما دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں پناہ دے۔ آمین۔ جب دماغ زیادہ بولنے لگے تو دل کو اللہ کی طرف لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں سکون ملتا ہے، اور یہ تو ہم نے قرآن میں سنا ہوا ہی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ہی ذکر سے جو ہے دل سکون پاتے ہیں۔ میری بات جو ہے یہیں تک ہے، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں سے جو ہے آپ لوگ مجھے